بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، جیسے ہم ہندی میں اردو میں کہتے ہیں یہ چیزیں یا یہ چیز، اگر کوئی ایک چیز ہے تو ہم بولتے ہیں ہندی میں یہ چیز، اور اگر زیادہ چیزیں ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ چیزیں۔ اب ہم دیکھیں اگر بورڈ پر یہ چیز، وہ چیز، اگر پاس ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چیز، اور اگر دور ہے تو ہم کہتے ہیں وہ چیز۔ اسی طرح سے وہ زیادہ چیزیں ہیں پاس میں تو ہم کہتے ہیں یہ چیزیں، یہاں پر پڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں، اور اگر دور ہے تو ہم کہتے ہیں وہ چیزیں۔ تو ہندی میں ہم کیسے بولتے ہیں؟ یہ چیز اور وہ چیز۔ اسی طرح سے ہم عربی میں بولیں گے یہ چیز وہ چیز۔ اس کے لیے عربی میں یہ کے لیے الگ لفظ ہے، چیز کے لیے الگ لفظ ہے۔ اگر پاس ہے تو ہم یہ کہیں گے جس طرح سے ہندی میں، اسی طرح سے ہم عربی میں بولیں گے الگ لفظ سے، اور اگر دور ہے تو ہم وہ لفظ لگائیں گے ہندی میں اردو میں۔ اسی طرح سے عربی میں ایک لفظ جو دوسرا لفظ ہے وہ ہم اسکرین پر آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پہلی کلاس میں اور دوسری کلاس میں آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، پاس میں ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ چیزیں وہ چیزیں۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہندی میں یہ نہیں چینج ہوا۔ اگر ہم نے پلورل بولا یعنی جمع کا صیغہ بولا تب بھی یہ چیز، یہ چیزیں رہا، اور اگر واحد بولا ہم نے ایک چیز کے لیے بولا تب بھی یہ چیز رہا، یعنی یہ اور یہ۔ مگر سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم اگر ایک چیز بولیں گے تب بھی ہمیں یہ جو ہے واحد ہی لگانا پڑا ہندی میں۔ اسی طرح سے ہم نے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کری تب بھی ہم نے یہ کو واحد ہی لگایا، یعنی کہ آپ کا یہ ورڈ چینج ہوا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ مگر یہ نہیں چینج ہوا۔ آپ نے ایک چیز کے بارے میں بولا تب بھی یہ ہی رہا، اسی طرح سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بولا تب بھی یہ ہی رہا۔ اب دیکھتے ہیں دور کے لیے۔ دور کے لیے بھی وہ، یعنی ایک چیز ہے تب بھی وہ، اور زیادہ چیزیں ہیں تب بھی وہ۔ لیکن عربی میں تھوڑا سا الگ رہے گا۔ پاس کی چیز اگر ایک ہے تو کیا ہم بولیں گے؟ چیز ہی رہے گا یا تھوڑا چینج ہوگا؟ جیسے ہندی میں چینج ہوا، چیز تھا اگر ہم نے ایک کے لیے بولا، لیکن زیادہ کے لیے بولا تو چیزیں ہو گیا وہ۔ اسی طرح سے عربی میں کیا ہو جاتا ہے؟ جب ہم ایک کے لیے بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور زیادہ کے لیے بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمیں اس لفظ پر دھیان دینا ہے، یہ والا لفظ۔ دوسرا ہمیں اس لفظ پر دھیان دینا ہے کہ یہ ایک کے لیے یہ اور دو کے لیے یہ۔ ہندی میں چینج نہیں ہوا، اردو میں چینج نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے دور کے لیے وہ استعمال کیا ہم نے ایک چیز کے لیے، زیادہ چیزوں کے لیے بھی وہ استعمال کیا، تو ہندی میں یہ چینج نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایک چیز کے لیے بھی ہے اور وہ ساری چیزوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ کتاب اور وہ کتاب، اگر ہم ایک کے لیے بولیں گے، زیادہ کتابیں ہیں تو یہ کتابیں اور وہ کتابیں۔ معلوم ہوا ہندی میں یہ چینج نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کے لیے بولیں گے تب بھی یہ کتاب یا وہ کتاب، پاس میں ہے تو یہ کتاب اور دور ہے تو وہ کتاب۔ اسی طرح سے زیادہ کتابیں ہیں تو یہ کتابیں، وہ کتابیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم عربی میں سمجھیں گے۔ عربی میں ہم
یہ کو چینج کریں گے یا نہیں چینج کریں گے؟ کتاب کو اگر ایک ہے تو کیسے لکھیں گے، اور زیادہ ہیں تو کیسے لکھیں گے، پاس ہے تو کیسے لکھیں گے، دور ہے تو کیسے لکھیں گے؟ اسی طرح سے وہ اگر وہ ایک ہے دور تو کیسے لکھیں گے، اور وہ زیادہ ہیں دور تو کیسے لکھیں گے؟ تو یہ چیزیں ہم اسکرین پر سمجھیں گے۔ تو چلیے اسکرین پر چلیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جس طرح سے میں نے یہ نقشہ بنایا ہے، یہ دیکھیے نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک آرام سے آپ دیکھ لیجئے۔ یہ نقشہ میں نے بنایا ہے آپ کے لیے تاکہ آگے آنے والے چیپٹرز میں یا آگے کہیں بھی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر آپ جلدی بازی کریں گے تو اس میں دقت ہو سکتی ہے، لیکن آپ آرام سے اور جس طریقے سے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ جائیں گے انشاءاللہ العزیز آگے کوئی دقت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی سینٹنس کو سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ العزیز کوئی دقت نہیں ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ لیکن شرط یہ ہے جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو ویسے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ تو آپ اپنی نوٹ بک اٹھائیے اور اس میں اس طرح سے میپ ایک بنائیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ لکھنا ہے الاسماء الاشارہ للمذکر، یعنی اسماء الاشارہ مذکر کے لیے اس طرح سے لکھیے۔ اس کے بعد نیچے آپ لکھیے الاعراب، اس کے سامنے لکھیے الرفع، اس کے سامنے لکھیے النصب، اس کے سامنے لکھیے الجر، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری لائن میں آپ لکھیں گے الواحد، پھر ہاذا ہاذا ہاذا، پھر تیسری لائن میں لکھیں گے آپ التثنیۃ ہاذانی ہاذینی ہاذینی، اس کے بعد الجمع والی لائن میں لکھیں گے ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ہے الاسماء الاشارہ مذکر کے لیے ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الاسماء الاشارہ للمؤنث، یعنی کہ مؤنث فیمیل کے لیے کون سے اسماء الاشارہ آپ استعمال کریں گے وہ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے اوپر کی لائن میں الاعراب سیم ایسے ہی جیسے آپ نے اوپر دیکھا تھا ویسے ہی نیچے الاعراب الرفع النصب الجر، سیم وہی لفظ ہے۔ دیکھیے یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی نئے الفاظ نہیں، پرانے ہی ہیں جو آپ نے پڑھ لیے ہیں وہی ہیں۔ اس کے بعد لکھیں گے الواحد کے سامنے ہاذہ ہاذہ ہاذہ، ٹھیک ہے؟ سیم لفظ لکھنا ہے تینوں جگہ۔ اس کے بعد التثنیۃ کے سامنے لکھیں گے آپ ہاتانی ہاتینی ہاتینی، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں سیم ہیں اور یہ تھوڑا سا الگ ہے ہاتانی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الجمع میں لکھیں گے ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، تینوں میں ایک ہی لفظ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ الاسماء الاشارہ للمذکر آپ یاد کریں گے الاعراب الرفع النصب الجر، اس کے بعد الواحد ہاذا ہاذا ہاذا، التثنیۃ ہاذان ہاذین ہاذین، الجمع ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی۔ آپ جتنا یاد کریں گے اتنا ہی آپ کی زبان جو ہے عربی میں سیٹ ہو جائے گی ماشاءاللہ، اور آپ کی زبان صحیح تلفظ اور مہارت کے ساتھ بولنے لگ جائے گی، خود بخود بولنے لگ جائے گی۔ آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے زبان خود بخود آپ کا ساتھ دے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا۔ آپ نیچے دیکھیے الاسماء الاشارہ للمؤنث، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ فیمیل والے الاسماء الاشارہ، اس کو بھی ایسے یاد کرنا ہے الاعراب الرفع النصب الجر، یہ تو اعراب ہو گئی آپ کی۔ اس کے بعد الواحد ہاذہ ہاذہ ہاذہ، التثنیۃ ہاتانی ہاتینی ہاتینی، الجمع ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی۔ اسی طرح سے لائن وائز اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سینٹینس بنانے میں، سینٹینس کو سمجھنے میں، سینٹینس کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی، سینٹینس کو لکھنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو آج کے چیپٹر میں صرف آپ کو یہ یاد کرنے کا ہی کام دیا ہے میں نے۔ اگر میں آپ کو سینٹینس بنانا بھی سکھاؤں تو ویڈیو بھی زیادہ لمبا ہو جائے گا اور شاید آپ تھوڑا وزن بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں صرف آپ کو یہ یاد کرنے کا کام دے رہا ہوں۔ آج اس کو یاد کر لیجئے، جب آپ یاد کر لیں گے تو سینٹینس ہم اگلے ویڈیو میں بنا لیں گے، بڑے آرام سے آپ بنا سکتے ہیں،
تھوڑے سے اسماء الاشارہ اور ہیں، ہم ان کو بھی سمجھیں گے، اور اس کے بعد ہم یا تو اسی ویڈیو میں سینٹینس بنانا سیکھیں گے، حاضی کے ساتھ بھی، ہاتانے کے ساتھ بھی، ہاتینی کے ساتھ بھی، اور ہاؤلائی کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا چیپٹر ہو گیا، آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے، اور اپنی نوٹ بک میں اسی طرح سے میپ بنا کر، اسی طرح ٹیبل بنا کر کے، اسی طرح ہیڈ لائن ڈال کر کے، اسی طرح اسماء الاشارہ للمذکر کے لیے یہاں پر میپ بنا لیجئے، اور مؤنث کے لیے یہاں پر میپ بنا لیجئے۔ آپ اپنی نوٹ بک میں کاپی کر کے یاد کر لیجئے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔